صاحب آپ سے بیان فرمائیں گے۔ درود بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، خالق کا نام بہت بلند ہے، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زبان بازو بلند کر کے غدیری نعرہ حیدری، صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھو۔ آپ اگر مہربانی کریں کہ قدم آگے آ جائیں، بڑی مہربانی، جو نظر اللہ نے عادل حسین مالک سلامت رکھے، آپ کو صلوات پڑھ دیئے مل کے بلند آواز سے۔ آؤ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات ممکنات کی مالکین اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کی یہ حاضری بادشاہ حسین اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی دامن نہ جائے، ضرور آمین کرنا میرے اللہ۔ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھو۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کروں؟ کتنے کو لمبا چوڑنے بالکل مختصر سا دورانیہ۔ 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، بابا جی وکمر شاہ جی، 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا۔ تھوڑا سا بیدار ہونا، مہربانی کرنی ہے، پڑھے لکھے چہرے ہیں میرے سامنے۔ پچھلے دنوں قبلہ صاحب مالک سلامت رکھے، آپ کو زلزلہ آیا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ہر بندے نے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے اپنے رہبر کو، اپنے اپنے جس کو وہ مانتا تھا نا، اسے اس نے یاد کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کس کو بلایا توجہ رکھنی ہے آپ نے۔ 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مالک سلامت رکھے، مہربانی جی۔ انجنی سارے بولو حیدری، سلامت رہو، آباد رہو، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ علی اتنا علی ہے کہ علی کو مان لینے سے، تھوڑا سا بولو مہربانی کرو، علی اتنا علی ہے کہ علی کو مان لینے سے مقدر آدمی کے ہاتھ کا پابند ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، مالک سلامت رکھے آپ کو، مہربانی جی۔ علی اتنا علی ہے کہ علی کو مان لینے سے مقدر آدمی کے ہاتھ کا پابند ہوتا ہے۔ شعوری اور ظہوری فائدے اپنی جگہ ٹھہرے، علی کے پیار سے انسان غیرت مند ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مالک سلامت رکھے، مل کے بولو حیدری، سلامت رہو، آباد رہو، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ بس آخری 4 مصرے ممبر اپنے واجب الاحترام کے حوالے یاد کرو۔ عید کا دن، مدینے کی گلیاں، محمد کے شانے، حسین کے قدم۔ اجن پریشان تو نہیں کر رہا؟ عید کا دن، جو وقت مجھے حکم ہوا ہے، عید کا دن، مدینے کی گلیاں، محمد کے شانے، حسین کے قدم۔ بابا جی حسین اپنی مرضی سے نانا کو چلا رہے تھے، بولے گا وہی جس کا بولنا حسین کو اچھا لگتا ہے۔ نانا اب دائیں چلیں، نانا اب بائیں چلیں، نانا اب آگے چلیں، نانا اب پیچھے چلیں، نانا اب آمنے چلیں، نانا اب سامنے چلیں، نانا جسے نکالا تھا اس کے گھر چلیں، جسے بلایا تھا اس کے گھر چلیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مالک سلامت ہے، کیا آپ کو مہربانی جی۔ نانا جسے نکالا تھا اس کے گھر چلیں، جسے بلایا تھا اس کے گھر چلیں۔ حسین اپنی مرضی سے نانا کو چلا رہے تھے، جب عرش کی بلندیوں پہ جبریل نے فرشتوں کو اکٹھا کر لیا، اس نے کہا تمہیں نیا منظر دکھاؤں، بس 4 مصرے اور میں گیا، آؤ تمہیں نیا منظر دکھاؤں۔ فرشتوں نے کہا کون سا نیا منظر ہے؟ اس نے کہا وہ دیکھو مدینے کی گلیوں میں محمد کے شانوں پہ حسین کے قدم ہیں۔ انہوں نے کہا جبریل تو کہہ رہا ہے نیا منظر ہے، یہ کوئی نیا منظر ہے؟
اس نے کہا آج سے پہلے ایسا منظر دیکھے؟ انہوں نے کہا ہاں، فتح مکہ کے موقع پہ محمد کے شانوں پہ علی کے قدم تھے، آج حسین کے ہیں۔ وہی تو بولے گا جو بیٹھا ہوا ہے، مہربانی کرو۔ فتح مکہ کے موقع پہ محمد کے شانوں پہ علی کے قدم تھے، آج حسین کے، فرق تو کوئی نہیں، وہ باپ تھا، یہ بیٹا ہے، وہ پدر تھا، یہ پسر ہے، وہ شجر تھا، یہ ثمر ہے، وہ بھی امام، یہ بھی امام، وہ بھی معصوم، یہ بھی معصوم، وہ بھی چنا ہوا، یہ بھی چنا ہوا، وہ بھی بھیجا ہوا، یہ بھی بھیجا ہوا، وہ بھی ولی، یہ بھی ولی، وہ بھی حجت، یہ بھی حجت، وہ بھی منتخب، یہ بھی منتخب، وہ بھی اولی الامر، یہ بھی اولی الامر، فرق تو کوئی نہیں۔ تو کہتا ہے نیا منظر ہے، نیا منظر ہے۔ اس نے کہا منظر نیا تمہیں سمجھ نہیں آئی، جس بلندی کے تصور کو نہ پائے مرسل، جس بلندی کے تصور کو نہ پائے مرسل، کاتب منصب تقدیر وہاں جا پہنچا، اور جہاں پہنچے تھے علی کے بھی جوانی میں قدم، آج بچپن میں ہی شبیر وہاں جا پہنچا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مالک سلامت رکھے۔ آنجنی سارے بولو حیدری، سلامت رہو، آباد رہو۔ بس وقت اتنی تھا، کافی پڑھنے والے ہیں، حاضری مقصد ہے۔ حسین کی لاش کے ساتھ وعدہ کیا علی کی بیٹی نے، حسین میں جا رہی ہوں شام، شام کا بے غیرت ماحول بھی دیکھ، میری فوج بھی دیکھ، لیکن حسین واپس اس وقت آؤں گی جب یزید جیسا بھی مان جائے گا۔ حسین زندہ باد ہے۔ بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ ایک ہی جملہ میں نے پڑھنا ہے، 2.25 سال لگے ہیں علی کی بیٹی کو حسین منوانے میں۔ خرچہ دیکھو علی کی بیٹی کا، حسین کو اللہ منوانے میں 1 دن لگا ہے، علی کی بیٹی کو حسین منوانے میں 2.25 سال لگے ہیں۔ 2.25 سال کے بعد تیرا اور میرا خون رونے والا امام پھپھی کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ اماں، یزید کہتے جاؤ وطن، جو رونے کی نیت سے آئے ہو، اماں یزید کہتا ہے جاؤ وطن۔ سر اٹھایا علی کی بیٹی نے، بیمار بیٹے کی طرف دیکھ کے علی کی بیٹی رو کے فرماتی سجاد انصاف سے بتا، میں کوئی وطن کے قابل رہ گئی ہوں؟ ہائے حسین۔ اماں یزید کہتا ہے جاؤ وطن۔ اچھا سجاد میں شام کی فاتح ہوں، میری شرطیں پوری کریں۔ اماں کون سی شرط؟ آوازی میری پہلی شرط میری ماں زہرا کی چادر واپس کرے، ہائے۔ میری دوسری شرط میرے حسین کا کرتا واپس کریں، بشیر مہاری دے۔ باقی سجاد یہ بیویاں بیٹھی ہیں، جس کا جو سامان ہے وہ خود بتائے۔ جو چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو، لوٹ کے مال کی فہرست بنا کے خون رونے والا امام یزید کے دربار میں آیا۔ وہ یہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، دیکھ کے کہتے کیا کہتی ہے تیری پھپھی؟ سجاد فرماتے جاتی ہے وطن تو جاؤ۔ سجاد فرماتے لوٹ کا مال مانگتی ہے، ماتمیوں جتنا بڑا ظالم تھا نا، دیکھ کے کہتے لوٹ کا مال جو مانگتے ہو لوٹنے والا کوئی ایک تھا، مجھے کیا پتا چادر کس کے پاس ہے، کرتا کس کے پاس ہے۔ سجاد فرماتے تو نہیں جانتا، میں تو جانتا ہوں نا۔ بلا تشویش نے اپنے سپاہی سے کہا جا لوٹ کے مال کی گٹھری لے۔ آخری جملہ میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ لوٹ کے مال کی گٹھری اٹھا کے خون رونے والا امام زندان میں آیا، پھپھی کے سامنے بیٹھ کے سجاد فرماتے اماں یہ تیری ماں زہرا کی چادر ہے، اماں یہ تیرے حسین کا کرتا ہے، اماں یہ فلاں بی بی کا سامان ہے، اماں یہ فلاں بی بی کا سامان ہے۔ ماتمیوں ایک چیز سجاد کے پاس بچ گئی، دیتا کسی کو نہیں، جلدی سے اٹھا کے ابا کے دامن میں ڈالی۔ علی کی بیٹی فرماتی سجاد چھپاتا کیا ہے، دیتا کیوں نہیں؟ آواز آئی اماں یہ چادر نہیں، یہ کرتا نہیں، یہ کسی بی بی کا سامان نہیں۔ آواز آئی سجاد پھر کیا ہے؟ آواز آئی اماں یہ اس کے در ہیں جو شمر کے تماچوں سے مر گئی ہے، اماں جسے شمر تماچے مارتا رہا، اماں جو ہر موڑ پہ کہتی رہی او سجاد میں یتیم ہو گئی، او سجاد میں بے وارث ہو۔ قبل اللہ۔ اب آپ کے سامنے ذاکر مسافر شام بالکل مختصر وقت کے لیے ذاکر افضال حسین آف گجرات آپ سے بیان کریں گے۔ ان کے فوراً بعد جناب مولانا عرفان حیدر بخاری صاحب آف پران وہ آپ سے بیان فرمائیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بآواز بلند صلوات۔ عالیہ دی میں دسنیاں
کیوں نہیں آئی مولا تہاڈیاں نسلاں آباد اس آکھے جڑی پیو دے سامنے قرآن نہیں پڑھدی پھر آدھے زخمی جسم نو چوم کے آدھی میں